السلام ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ ہمیں اس پروگرام کے اندر ایک بڑے خاص رپورٹر جوائن کریں، اور وہ ہیں جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ آصف بشیر چودھری، اور آج وہ ہماری خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آصف صاحب، ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں شکر گزار ہوں، میرے ترینہ دوست بھی ہیں، راجہ صاحب بھائی بھی ہیں، اور ہم نے اکٹھے جرنلزم بہت عرصہ کی ہے۔ آپ میرے سے بھی سینئر ہیں، تو تھینکفل ٹو یو، آپ نے مجھے بہت شکریہ۔ دعوت دی۔ اچھا جی، اتفاق ایسا کہ جب آپ ہمیں ملے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ موقع ہے، اور وہ موقع ہے الیکشنز کا۔ انتخابی مہم جو ہے وہ جو ہے اب ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ میرا خیال ہے شاید روٹین میں اس کو مہینہ یا 20-25 3 ہفتے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ انتخابی مہم لیٹ کیوں شروع ہوئی ہے؟ آپ کی کیا اس حوالے سے خبر ہے؟ رائے صاحب، اس میں ایک چیز تو بائی ڈیزائن ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ کسی کی ڈیمانڈ تھی یا خواہش تھی۔ ڈیمانڈ تھی میاں نواز شریف کی، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جب تک میرے سارے مقدمات کلیئر نہیں ہوتے، میں عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ سے کیسز ختم ہونے کے بعد بھی جب تک کوالیفیکیشن والا لائف ٹائم والا وہ ڈیسیژن نہیں آیا، انہوں نے الیکشن مہم بھی سٹارٹ نہیں کی، ایون انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے۔ اور حافظ آباد میں پہلے جلسے میں جب وہ آئے ہیں تو 21 اکتوبر کو آنے کے بعد تقریباً لگ بھگ 3 ماہ کے بعد وہ انتخابی جلسے میں پہلی بار اپیئر ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کنٹیکٹ کرنے میں اتنی تاخیر کی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگا کے نکالا گیا تھا، کم از کم پہلے وہ ختم ہونے چاہیے، تو اس کے بعد وہ عوامی عدالت کے اندر جائیں گے، اور پھر وہ لوگوں سے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، پھر وہ ان سے ووٹ مانگیں گے۔ دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک بائی ڈیزائن بھی ایک جو اوور آل کمپین لانچ نہیں ہو سکی، وہ آپ دیکھیں کہ بڑے ایک مہارت سے یہ ایک کام کیا گیا کہ اب جب کہ الیکشن میں ٹوٹل کوئی 18-19 دن رہ گئے ہیں الیکشن کمپین کے، تو آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں الیکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوس جو ہے یہ بھی ایک پیدا کیا گیا، ایک دھن رکھی گئی الیکشن کے گرد، اور شاید یہ اس لیے بھی رکھی گئی کہ بہت بڑا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ الیکشن کی جو ایک کمپین ہے، جو ایک ماحول بنتا ہے، جو ایک لوگ چارج ہوتے ہیں، تو بڑی تعداد میں پھر اس کے بعد لوگ نکلتے ہیں۔ لیکن آصف، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب نواز شریف پاکستان آ رہے تھے تو جس دن وہ آ رہے تھے اور ان سے اس سے پہلے لوگ 21 اکتوبر کو جلسہ گاہ میں موجود تھے، تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھا کہ جی وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ تو یہ قیاس تو جان بوجھ کے پھیلایا جاتا ہے۔ جی پھیلایا جاتا ہے، لیکن یہ پرپز فلی ہوتا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ اور وہ تو آنے کے بعد بھی کہا گیا کہ میاں نواز شریف تو چلا جائے۔ اچھا جی، یہ بتائیں ابھی خبر کیا ہے؟ میاں صاحب کب فل فلیج سوئنگ میں نظر آئیں گے؟ کتنے دن میں اور لگیں گے؟ ایک تو میاں صاحب کی کچھ صحت جو ہے نا وہ تھوڑی گلے کا ان کے کا وہ ہیں، اور دوسرا کچھ سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں۔ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ دیکھیں کہ ایک طرح سے ہماری افغان بارڈر کے اوپر تو آلموسٹ ایک چھوٹی موٹی جنگ چل ہی رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جب ابھی میاں صاحب لندن میں تھے تو وہاں پر ان کو چائنیز انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو انتخابی مہم کے دوران ان کے لیے تھریٹس موجود ہیں۔ ان کے لیے تھریٹس موجود ہیں، اور پھر ہمارے سامنے دیکھیں رائے صاحب، ہم نے دیکھا ہماری ایک سابق وزیر اعظم اسی طرح ایک انتخابی مہم کور کیا ہم نے اس کو، 27 دسمبر کو ہم نے کور کیا، کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھریٹس کوئی اتنی بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ یو این نے اپنے اسٹاف کو کہا ہے کہ وہ احتیاط کریں کہ اس الیکشن سے پہلے دہشت گردی کی ایک ویو جو ہے وہ ہٹ کر سکتی ہے، تو وہ اپنے جو ہے اپنا خیال رکھیں۔ تو اسی طرح جو باقی یہاں پہ مشنز ہیں وہ بھی بڑے کیئرفل ہیں کہ الیکشن کے موقع پہ پاکستان میں عام طور پر جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں وہ ضرور کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کیا جائے، اور بالخصوص آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جس طرح سے ٹارگٹ کے اوپر ہے، تو یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل بے جا بھی نہیں ہے۔ تو میاں صاحب اس حوالے سے بہت سینسٹائز ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں ان کو اسی لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک تو اپنے پروگرام میں چینجز بھی لاتے ہیں، اور ان کی جو اپیرنس ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی جو ریکمنڈیشن ہوگی وہ ہوگی۔ اچھا، یہ بلاول نے ان سے بہت پہلے کمپین شروع کر دی۔ دو ہی بڑی پارٹیاں میدان میں ہیں، ایک مسلم لیگ نون اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو بلاول کو جو آپ یہ سمجھ کہ تقریباً 2 ہفتے سے وہ فل فلیج کمپین میں،
جبکہ پی ایم ایل این نے ابھی بھی پراپر شروع نہیں کی. تو اس سے کیا بلاول اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچا پائیں گے؟ کوئی ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی عوامی لیڈر جب عوام میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے عوام کی طرف سے محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، رسپانس ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر فیلڈ میں جائیں اور وہ انہیں رسپانس نہ ملے. بلاول بھی عوامی لیڈر ہیں، ایک بڑی جماعت کے وہ ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کے خاندان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پاکستان کے لیے ان کی اسٹرگل ہے. لیکن ایک چیز جو ان کی کمپین میں ہمیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ابھی وہ ایک کولیشن حکومت سے نکلے ہیں، اور ان کی آخری تقریر بھی جس میں وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے بہت اچھا ملک چلایا ہے. تو لیکن ایک سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، جس طرح مذاہب میں آپ دیکھیں نا کہ ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے جس کو ایکیوز کیا جاتا ہے نا، تو کچھ دیوتا وہ بھی بنائے، کچھ دیوتا وہ بھی بنائے جاتے ہیں جو وہ بدی کے. تو اب انہیں ان کا بیانیہ جو تھا وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے میچ نہیں ہو رہا تھا کہ اب وہ جس طریقے سے تنقید کر رہے تھے اپنی ہی ایک حکومت پہ، جس کو بھی وہ تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے چھوڑ کے آئے ہیں، اور اس کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے، تو وہ کوئی بات اس طریقے سے بیانیے میں وہ نہیں تھی. پھر ابھی ریسنٹلی ان کے والد نے کہا کہ وہ بچے ہیں، ایک نیشنل میڈیا پہ آ کے کہا کہ وہ بچے ہیں، ان کو سیریس نہ لیا جائے. تو اس میں تھوڑا سا وہ اتنا گین نہیں کر پائے جتنی اچھی کمپین بلاول نے کی. لیکن اپنی کانسٹیچوئنسی میں انہوں نے لوگوں سے بلکہ رابطہ بلاول نے ایک کیا. ایسی بات کی جو میرے خیال میں ان کے بڑی ڈیمیجنگ ہوگی. انہوں نے ایک بات کی حال ہی میں، کل یا پرسوں، انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنانے کے لیے آزاد امیدواروں سے ابھی سے رابطے میں ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ سادہ اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی از خود لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات انہیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب یہ حکومت گئی تھی تو پہلے اس سے درخواستیں مانگی تھیں، تو پنجاب سے راج صاحب آپ کو پتہ ہے کتنی درخواستیں آئی تھیں کس کے لیے؟ نیشنل اسمبلی کے لیے؟ میرا خیال ہے 5,000 سے کچھ. نہیں سر، پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی کو، اچھا پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو پنجاب یعنی سے جہاں سے آپ سادہ اکثریت لے لیتے ہیں نا 144، اور پھر آپ مخصوص نشستیں ملائیں تو آپ کی ایک سادہ اکثریت سے حکومت بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے. وہاں سے صرف 16 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا پورے پنجاب سے. اندازہ کریں. آصف زرداری صاحب جب 5 سال پورے کر کے گئے، تو میں تو اس نعرے سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری. میں کہتا ہوں زرداری صاحب پیپلز پارٹی پہ بھارے ثابت اس طرح ہوئے، مطلب میری ذاتی رائے اس کو انہوں نے ایک صوبے تک لمیٹڈ کر دیا. میں وہ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ویو کیوں ہے. اس سے بہت سارے دوست ڈس ایگری کر رہے ہوں گے. بیسیکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ 11 سال میں جو کام ضیاء الحق صاحب نہیں کر سکے نا، وہ آصف زرداری صاحب کی 5 سال کی حکومت نے کیا. پورے پنجاب سے صرف ایک نشست ملی تھی، وہ بھی مختوم احمد مختوم صاحب کی ذاتی نشست تھی. 12.5 کروڑ کے صوبے سے آپ وائپ آؤٹ ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انداز حکمرانی کو پسند نہیں کیا گیا. اس کے بعد سے اب جو ریاستی جبر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں سپیس بننی تھی پیپلز پارٹی کے لیے اینٹی نون ووٹ، لیکن ہمیں وہ کی نظر ہی نہیں آ رہے، کیونکہ پنجاب میں وہ تیسری پوزیشن پہ بھی نہیں تھے. ان کا ڈفرنس اتنا زیادہ تھا. بلکہ ابھی تک یہ سوال موجود ہے، اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک جب میں اور آپ بات کریں یہ سوال موجود ہے کہ مسلم لیگ نون تو جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی تک یہ ٹیگ کوئی نہیں کہہ سکتا حتمی طور پہ کہ دوسرے نمبر پہ کون سی پارٹی ہوگی پنجاب کے اندر. استحکام پاکستان ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، تحریک لبیک ہوگی، یا آزاد امیدوار ہوں گے، کون ہوگا؟ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتی کی نا انہوں نے، وہ سب سے بڑی زیادتی یہ تھی کہ یہ وفاق کی جماعت تھی، 4 صوبوں کی جماعت تھی. بھٹو صاحب جب آئے تھے پنجاب سے بھی سیٹیں بی بی کے ساتھ لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے بڑا پیار ہم نے آپ کیا. نے دیکھا جنگیر بدر کے دور تک بھی پنجاب میں بڑی جماعت تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کو ایک علاقائی جماعت ایک صوبے تک محدود کیا گیا. اب اگر بلوچستان یا جنوبی پنجاب کی ان نشستوں کی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے جو پرسنالٹی ووٹ ہے، الیکٹیبلز کی، ان کو آپ کوئی کسی بھی طرح سے ساتھ ملا لیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی پورے پنجاب میں صرف ایک گجر خان کا حلقہ ایسا ہے جہاں پہ راجہ پرویز اشرف اپنا ذاتی ووٹ بینک، وہ بھی الیکٹیبل ہی بن چکے ہیں نا وہاں پر، اور وہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس میں مطلب وہ ان کی ذاتی جو ہے نا وہ کوئی خوشی غمی عوام کی وہ جو ہے اس کو مس نہیں کرتے. ان کی اپنی برادری بھی بہت بڑی ہے. اور پھر ایک جو پرانے پیپلز پارٹی والے تھے بھٹو صاحب کی، ان کے ساتھ سے بھی وہ ان لوگوں سے بھی آج تک وہ رابطے میں. تو ایک نشست ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بندہ جو ہے وہ 50,000 کراس کرتا ہے. باقی پنجاب کے اندر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ 12.5 کروڑ کے صوبے میں آپ ایگزسٹ نہ کریں اور آپ مرکز میں آ جائیں. اس کے لیے پھر ایسا ہی. اچھا ابھی ہم اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں.
انتخابات اب تو 2.5 ہفتے بھی غالباً رہ گئے ہیں سارے، تو چلیں کمپینز بھی اب نون لیگ لیٹ ہی صحیح لیکن وہ کر ہی دے گی. تو آپ بطور صحافی اور بطور تجزیہ کار آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا اس میں نیشنل اسمبلی کے اندر پارٹی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت لے لے گی؟ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت لیتی نظر آ رہی ہے اور حکومت اتحادیوں کی بنے گی. بلاول صاحب نے تو کہا ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، تو ہو سکتا ہے اپوزیشن میں ان کی شاید، کیونکہ دیکھیں جو طاقتور حلقے ہیں انہیں اپوزیشن میں بھی بندے چاہیے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان سے وہاں ڈیوٹی لی جائے. بلاول کو اگر ایز اپوزیشن لیڈر دیکھیں اسمبلی کے اندر تو بڑے مؤثر ثابت ہو جی سکتے ہیں. ان کی جو تقاریر انہوں نے بڑا گین کیا ہے ماشاءاللہ، وہ اسپونٹینیسلی بھی بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اتنی اچھی تقریر کرنی شروع ہو گیا اردو میں جتنی انگلش میں کرتے تھے. اور ان کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے انہیں پراپر ٹرین کی ہے. وہ اچھے ایک مستقبل کے پاکستان کے سیاستدان ہیں، اور اگر اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اسمبلی کے اندر ایک مزہ آئے گا جو بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ ایک تصادم جیسی صورتحال ہے. تو ایوان کے اندر اچھا ماحول ہو سکتا ہے. آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں ہمیشہ سے نا میرے دوستوں سے اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس پروگرام میں کبھی اعزاز سعید بھی ہمارے ساتھ زیادہ تر وہ بیٹھتے ہیں، تو ان کے ساتھ میری یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نون خود اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہے ابھی تک. جتنا میری ایک تجزیہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے آنا تھا تو جو ان کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ 40-50 ہزار بندہ اکٹھا کر لیں گے. یہ خیر تھے کہ ان کا کلیم تھا کہ جی ہم 5 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے. لیکن میری اس وقت بھی ایک رائے تھی کہ جی بندے مسلم لیگ نون کی اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوں گے، اور وہی ہوا کہ نواز شریف صاحب آئے، جلسہ ختم کر کے چلے بھی گئے تو ابھی بھی سینکڑوں قافلے سڑکوں پہ تھے وہ جو نہیں پہنچ سکے. مجھے جب ایک دوست نے بتایا نا کہ ہم لاہور نہیں پہنچ سکے تو ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید تھوڑا ایگزیجریٹڈ بتا رہے ہیں. تو میں نے ایک اور اپنے دوست کو کال کی تو وہ بھی کچھ دوستوں کو تو لے کے گئے تھے، تو انہوں نے کہا یار ہم راوی کے پل سے واپس مڑ رہے ہیں، شہر کے سارے رستے بند، جب میاں نواز شریف کی آمد پہ جب وہ جلسہ تھا. لیکن دیکھیں اگر ہم مسلم لیگ نون کی کچھ خامیاں یا ویک پوائنٹس کا اگر ہم یہاں ذکر کریں نا تو اس میں 2-3 چیزیں ہمیں بڑی واضح ملتی ہیں. مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، یہ پرانی وہ فیکس اور ٹیلیکس کے زمانے کی جماعتیں ہیں، اور ان کا مقابلہ ہے ایک ڈیجیٹل میڈیا کی جماعت سے. اور ان کے لوگ جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرتے کہ میں یہ بریانی کی پلیٹ ہے یہ کھا کے میں جلسے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹ میں پہن کے جاؤں گا، اور یہ وہ جلسے پہ چلے جاتے ہیں، وہ آ کے بھی وہاں تصویر نہیں شیئر کر سکتے ٹویٹر کے اوپر کہ میں جلسے میں گیا تھا. لیکن جو کچھ خامیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ دیکھیں میں باقی جماعتیں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ جو کور کرتے ہیں، اگر ہم میڈیا کی بات کریں وہاں ایک بڑا کارڈیل بڑا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے. بلکہ ہماری اکثر جب بحث ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ پارٹی کور کرنے والا بندہ شاید اس جماعت کا ورکر ہے، لیکن انٹرسٹنگلی آپ نون کور کرنے والے کسی بندے سے میں کور کرتا ہوں، آپ کو وہ باتیں بتائیں گے نون لیگ کے حوالے سے. کیوں کہ آپ کو ایک موقف کے لیے کوئی بندہ رابطہ نہیں، کوئی جواب دینے پہ تیار نہیں ہوتا. مریم اورنگزیب صاحبہ کسی کا فون نہیں سنتی، کسی کے میسج کا جواب نہیں دیتی. آپ کسی کو نامینیٹ کر دیں اگر آپ بزی ہیں، 1-2 لوگ رکھیں، کوئی ایشو ہوتا ہے، یہ ایشو ہو گیا جس پہ رسپانس چاہیے. یہ ایشوز پی ایم ایل این کے ہیں، یہ ایشوز پی ایم ایل این کے ہیں. پی ایم ایل این میڈیا کو جب وہ اوپر مینیج کر لیتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ باقی یہ نیچے رپورٹر وغیرہ کون ہوتے ہیں، ان کو جواب نہ بھی دیا تو ہمارا موقف آ جائے گا. اچھا سوشل میڈیا کے حوالے سے ویسے پیچھے ہیں. مریم نواز جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر آ کے جان ڈالی ہے، ان کی وجہ سے کوئی یوتھ جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر آئی ہے. کیونکہ دیکھیں بیسیکلی تو بزنس کمیونٹی سب سے پہلے لائک کرتی تھی اس جماعت کو، اور اس میں یہی ہوتا تھا جلسے میں کہ جا کے نا بندہ کہتا تھا جی میں تو دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا کاروبار بھی میں بند نہیں کر سکتا، یہ میری طرف سے یہ 10 لاکھ روپے ہیں جی میں 2 ویگنیں لے جائیے گا. لیکن ایک یوتھ ہمیں نظر آئی. آپ دیکھیں ڈسکا الیکشن میں جتنی ویڈیوز ہیں وہ کس نے بنائی تھی؟ عام شہریوں نے، یوتھ نے بنائی. یہ دیکھیں جی آر او کو لے کے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں ڈبہ. تو اب ایک لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. پیپل آف پاکستان جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں حق حکمرانی عوام کا ہونا چاہیے. مقبولیت کے گراف جو ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر اب چینج ہوتے ہیں. لیکن آپ ایک بات سے ایگری کریں گے میرے ساتھ، اگر آپ اس کو دیکھیں اس الیکشن میں صرف ایک ہی پارٹی ایسی ہے جو کہ اپنی پرفارمنس کی بیس پر پبلک کے پاس جا رہی ہے، جی یہ ہماری پرفارمنس ہے آپ ہمیں ووٹ دیں. باقی ساری پارٹیاں تنقید یا الزامات کی بیس پر جا رہی ہیں، اور پرفارمنس کی بیس پر جا رہی ہے مسلم لیگ نون.
اور وہ ایک آپ جانتے ہیں ان کو لاہور سے جو ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ بلا کرتے ہیں رضی دادا، انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا بڑا زبردست. وہ میں نے کہا کہ یار اس بندے کی جو اس نے پکڑا ہے نا، اس نے کہا نواز شریف نے جو آ کے تقریر میں صرف ایک فقرہ کہا تھا نا کہ آج میں اپنے گھر جاؤں گا تو میری والدہ اور میری ماں میرے استقبال کے لیے نہیں ہوں گی. ان کا یہ وہ فکر ہے جس نے پٹواری کو جذباتی کرتی ہے. تو مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے نا وہ بڑے عرصے سے ترسا ہوا بیٹھا ہے کہ یار لیڈر کوئی آوے ساڈا جی وہ ہمارے ساتھ کرے. تو یہ رشید دادا تو بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بڑے لرنڈ آدمی ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. وہ ان کی باتیں ہمیشہ زبردست ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے نا پارٹی کے اندر وہ ایک جان جو ہے وہ دوبارہ پڑی ہے. جو ایک تھا کہ میاں صاحب کی عدم موجودگی میں پارٹی مس کرتی تھی کہ میاں نواز شریف کو یہاں ہونا چاہیے. اور اب جب وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو مسلم لیگ نون کا ووٹر بالکل انٹیکٹ ہے. لیکن ایک جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ جو بیانیہ چلتا ہے نا، بیانیے میں پتہ نہیں کیوں صرف ریئیکشنری بیانیہ دیا جاتا ہے نون کی طرف سے. اب وہ میڈیا کے ساتھ گیپ ہے، میڈیا کے ساتھ گیپ. دیکھیں منشور پہ جتنا کام مسلم لیگ نون نے کیا کسی جماعت میراتھن، ایک عرفان صدیقی صاحب سب شعبوں کے پاس خود گئے، جا کے ان کا ان پٹ لیا. لیکن اب آپ منشور اناؤنس کیے بغیر آ گئے ہیں جلسے کرنے کہ وہ پریس کانفرنس میں کرنا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مینیج کرنا چاہیے. اب آپ منشور آنا چاہیے، اب یہ ہائی ٹائم ہے، وہ ڈسکس ہوگا میڈیا کے اندر. اسی مہذب دنیا میں اسی کی بنیاد پہ ووٹ میں وہ تیار ہوا ہے. لیکن وہ اس کو لانچ کرنے کے لیے اب ایک وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں کہیں کچھ ایشو ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ایشو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ اگر وہ اپنا بیانیہ نون کو دینا چاہیے اور اپنا جو اس کا سٹائل ہے، اور ان کے پاس واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو اپنی پرفارمنس گنوا کے ووٹ مانگ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جو جماعتیں ہیں ان کے لیڈر خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو اس دفعہ سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری ٹیم ہوگی تو وہ پتہ نہیں جب میں ٹیم بناؤں گا تو وہ ہوگی. اور یہ وہ ٹیم سب لوگوں نے دیکھی، وہ کہیں نظر نہیں آئی. ان کے پاس صرف یہ ہے کہ مجھے نکالا یوں گیا، اور وہ یہ نہیں بتایا کہ مجھے لایا کس طرح گیا تھا، لیکن وہ یہ بتایا کہ مجھے نکالا کس طرح گیا. حالانکہ واحد وزیر اعظم ہے ہمارے 19 میں سے جنہیں آئینی طریقے سے نکالا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مینوپولیشن ہوئی. اگر انہیں لانے کی مینوپولیشن کی وہ بات نہیں کرتے. اگر آپ اسی سسٹم میں آئے تھے نا، آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی اوپر سے آگے تھے. لیکن جب دوسروں کو نکالا گیا وہ بھی صحیح تھا، جب آپ کو لایا گیا وہ صحیح، جب آپ کو نکالا گیا تو وہ غلط تھا. تو اور وہ ایک جو مجھے ان سے زیادہ گلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر نہیں مانتے باقی سیاسی جماعتوں کو کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتا ہوں، سیاستدانوں سے نہیں، کیونکہ یہ چور ہیں. یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. اس سے انہیں رجوع کرنا پڑے گا، چاہے ابھی کریں، چاہے 5 سال بعد کریں، 10 سال بعد. یہ ان کے اپنے اوپر ہے کہ اچھا یہ بات سیکھیں. یہ آپ کی بات جو ہے وہ سادہ اکثریت والی کی جو لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون. میں جس طرح میں جلسے کے بارے میں میری ایک رائے تھی نا، اس طرح میری الیکشن کے بارے میں بھی ایک رائے ہے. الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے بھی اگر نواز شریف نکلا، 10 دن پہلے بھی اگر نواز شریف نکلا، تو وہ ایک ایسی ہوا بن جائے گی کہ سادہ اکثریت سے بہرحال جی آگے نکل جائیں گے. یہ میری رائے ہے، وقت بتائے گا کہ وہ مجھے یہ لگتا ہے جو اربن سینٹرز ہیں نا، جس طرح ہمارا پنڈی ہے، اسلام آباد ہے یا لاہور ہے، جو کبھی مسلم لیگ نون کے قلعے اور یہ ہم پنڈی اور لاہور ہی ہوتے تھے نا، اس کے اندر پی ٹی آئی کی بھی ایکولی مقبولیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں، بڑی برابر کی اور بڑی اس کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ نون ابھی تک اپنی وہ چیزیں لوگوں کو نہیں بتا رہی جس پہ ووٹ ملتا ہے. جب نواز شریف آ کے ایک تقریر انہوں نے کیا، اس کے بعد آپ وہاں پہ اس حلقے کے اندر جا کے آپ چیک کریں کہ کیا پوزیشن ہے. آپ اپنے جب آپ لوگوں کو کے ساتھ تھرو کریں نا اپنے بیانیے کو، آپ جوابی بیانیہ نہ دیں، آپ اپنا بیانیہ دیں. آپ اپنا بیانیہ ایک چیز ہے وہ بڑی اچھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود جو بھی تقریر کی، چاہے وہ انہوں نے پاکستان آمد کے موقع پہ کی، چاہے اس کے 3 مہینے بعد جلسے میں جا کے کی، انہوں نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور لوگوں کی پلس پہ ہاتھ رکھ کے بات کی. ہاں، جو لوگ سننا چاہتے تھے کہ یار اگر ہم ہوتے تو یہ ہونا تھا، اور اب آؤں گا تو یہ بجلی گیس یہ عام آدمی کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ کوئی بندہ جو آتا بھی نظر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یار کہ واقعی گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، میں اس کو کم کروں. تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے کہ ہماری اس عذاب سے جان چھوٹے، ان چیزوں کو نیچے لے کے آئے. اور پھر میاں صاحب ماضی میں جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی یا ٹیررزم تھا، ان سے جان چھڑائی. آپ 2013 کے الیکشن میں جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی 2018 میں وہ ساری پوری کی. لیکن دوسری طرف ایک سوشل میڈیا کا ایک بیانیہ ایسا تھا جو کہ پرفارمنس کو پیچھے چھوڑ گیا
اور ایکسپیکٹیشنز اور اصل میں جو خیالی پلاؤ تھا وہ زیادہ اس میں بیچا گیا. دیکھیں نا، جب یہ اس غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی نا انڈر دا امبریلا 5th جنریشن وارفیئر، تو اس میں سوشل میڈیا بھی کیونکہ نیا نیا آیا تھا، تو وہ ساری جو یوتھ تھی اور جو لوگ تھے وہ اس بیانیے کو انہوں نے بائے کیا کہ جی یہ تو آج تک اب ان کا سوال یہ ہوتا تھا عمران خان کے بغیر پاکستان کیسے چلے گا. بھائی عمران خان تو صرف آخری 43 مہینے رہے نا، اس سے پہلے پاکستان کیسے چلتا رہا. پاکستان کی کچھ اچیومنٹس بھی ہیں، کوئی ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہم چلیں ہمارے اندر خرابیاں بھی ہیں، لیکن تو پاکستان میں کوئی اس کے چاہنے والے تھے نا جو اس کو لے کے چلتے رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پرابلم کہاں پہ آتا ہے. پرابلم وہاں پر آتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا کی طاقت کو مس یوز کیا گیا. 5th جنریشن وارفیئر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جیسے نواز شریف صاحب کے زمانے میں 62.5 روپے لیٹر کا پیٹرول چلا گیا، جب وہ آئے تو 114 روپے تھا. پھر وہ جب وہ گئے تو میرے خیال 78 روپے تھا. پھر جب شاہد خاقان عباسی گئے تو اس وقت کو 100 روپے کے لگ بھگ تھا. لیکن لوگوں کو کہا گیا کہ نہیں، اسٹیجز سے یہ 46 روپے لیٹر ہونا چاہیے، یہ آپ کو لوٹا جا رہا ہے. دیکھیں رائے صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ جب اس بیانیے سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی انفلوئنس نظر آتی کہ بھائی آپ نے تو اپنا بیانیہ دینا تھا نا. آپ اب ریئیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھ کے اور اس کے بعد پھر آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اچھا میں یہ تو بات آپ انفلوئنس لے رہے ہیں. جس طرح دیکھیں آپ دیکھیں اب میڈیا میں صرف مقبول بات کی جاتی ہے یار، اس کے علاوہ بات کی تو ہمیں تو گالیاں پڑیں گی، لہٰذا وہ بات کی جائے جس پہ ویوز زیادہ اور ہیں. ہمارے بہت سارے سینئر جرنلسٹ بھی اس ویوز کے چکر میں آپ غلط کی عدلیہ پروموٹ کرتے انفلوئنس ہیں. لے رہی ہے، آپ کی بیوروکریسی انفلوئنس لے رہی ہے، اور انفارچونیٹلی آپ کے پولیٹیشینز انفلوئنس لے رہے ہیں. تو یہ بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اچھا میں یہ بات کرتا کہ انہوں نے جو اپنا دیا منشور کہ جی دہشت گردی ختم کریں گے، بجلی پوری کریں گے، وہ سارا انہوں نے کیا، لیکن 2018 میں اس سارے کیے کو کھو کھاتے ڈالا گیا. 2018 میں جو وعدے عمران خان کی کمپنی نے کیے ان میں سے آج کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا. مجھے دکھ پتہ کس بات کو ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں تو عمران خان نے اپنے فالوورز کے ساتھ فراڈ کیا کہ اس نے ان کو خواب دکھائے اور پورے نہیں کیے، اور اب ان کو کہا جی میں تو وہ یہ کام کرنے نہیں آیا تھا، میں تو قوم بنانے آیا تھا، میں تو آزادی دلوانے آیا تھا. دیکھیں نا یہ کام آپ کے تو کرنے کا نہیں ہے نا رائے صاحب، یہ کام مسلم لیگ نون کا ہے نا کہ وہ اٹھائے نا منشور، بتایا جی یہ وعدے تھے، اس میں سے کتنے پورے ہوئے ہیں. یہ میڈیا کا کام تو نہیں ہے. میڈیا نے تو جو آپ کہیں گے نون کہے گی وہ بتائے گا نا. ایسے ہی ہے. مسلم لیگ نون کیوں نہیں اپنا بیانیہ دے رہی؟ مسلم لیگ نون نے یہ چیزیں بتانی ہے نا. مسلم لیگ نون بتائے لوگوں کو کہ آپ سے جو وعدے ہوئے تھے وہ کتنے پورے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بتایا جائے نا ان کو آپ کون سے وعدے کیا تھے، دعوے کیا تھے، اور ایکچولی کیا ہوا. اب ساری بات یہ کہ جی وہ کیس اور وہ فلاں، اس سے نکلنا چاہیے. یہ بیانیہ مسلم لیگ نون نے دینا ہے. مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کا بیانیہ دے، پھر مخالفین کی کارکردگی لائے سامنے کہ ان کی کارکردگی یہ رہی ہے اور آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو عرفان صدیقی صاحب والی پریس کانفرنس ہوگی منشور والی، اس کے بعد ہی انہوں نے کچھ آخری جو چند دن ہو گئے اس پہ یہ کھیلنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے تو یہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان 2 ویکس کے اندر نا، اگر تینوں جو مرکزی قائدین ہیں نون کے گو کہ آپ دیکھیں کہ اس الیکشن مہم میں مریم جو ہے ان کی میاں صاحب کے ساتھ تقاریر اور وہ لانچنگ ان کی مکمل ہو گئی ہے. بلکہ انہوں نے تو مریم کو آخری جلسے میں اپنے بات تقریر کروائی، انہوں نے میسج دے دیا کہ اب نیکسٹ لیڈرشپ یہ ہے. تو ان کی لانچنگ بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے اب ان کو علیحدہ علیحدہ نکلنا چاہیے اور اپنے حلقہ انتخاب جو پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ بھی ان کو جانا ہے وہاں پہ بغیر اب سوچے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کو کر گزرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری، آپ کا ہماری بڑی خواہش تھی کہ آپ آتے اور آپ آئے، بڑی تفصیلی آپ سے بات ہوئی اور ہماری یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی کبھی کبھار ہمیں یہ عزت بخشتے رہیں گے. ناظرین، آپ نے آصف بشیر چودھری کی اور میری گفتگو سنی. ہم نے آئندہ آنے والے الیکشن پہ بات کی. ایک چیز پر ہم دونوں متفق ہیں کہ PMLN جو ہے وہ نیکسٹ حکومت ایسا لگتا ہے کہ بنانے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ سادہ اکثریت اور اس سے زیادہ میں کتنا ڈفرینس آتا ہے اور دوسرے تیسرے نمبر پہ کون لوگ آتے ہیں. صرف یہ طے ہونا الیکشن میں باقی ہوگا. مجھے اور آصف بشیر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.